حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا غم کا مارا آپ کے بعد اس نے اپنا چہرہ خون میں رنگ لیا اور خیمہ شریف میں روتا ہوا آیا، اور حضرت زین العابدین بیمار کے قدموں پر سر رکھ کر مر گیا۔ اللہ اللہ، جب کہ آپ کی محبت میں حیوان کا یہ حال ہوا تو شہزادیوں کا جو کہ انسان تھی ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کے بیان سے دل پھٹ جاتا ہے اور یہی کہنا پڑے گا۔ آپ کی شہادت کے بعد بڑی مصیبتیں اور غفلت کی باتیں ظاہر ہوئی، جیسے آسمان سے خون برسنا، پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون کا بہنا، اونٹ اور بکری کے گوشت کا یزیدیوں کے لیے کڑوا ہو جانا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ ظالم لوگ خیمہ شریف میں جا گھسے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سامان جو ہمارے پاس ہے سب لوٹ لو، ہم سے الگ رہو اور اللہ سے ڈرو، ہم اولاد رسول ہیں۔ اس فرمان عالی شان کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے، کانپنے لگے اور جو کچھ سامان تھا وہ لوٹ لیا اور الگ ہو گئے۔ ابن سعید اور ابن شمر وغیرہ ظالموں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، اور سب ظالموں نے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ جاننا چاہیے کہ اولاد رسول میں سے کل 12 آدمی بچے، حضرت زین العابدین اور باقی سب شہزادیاں تھیں۔ جب عمر ابن سعید اور شمر وغیرہ ظالموں نے خیمہ لوٹا تو شمر کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی تو اس نے ان کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ظالم، اس یتیم بچے بیمار کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عبداللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ علی کی اولاد میں سے کوئی مرد زندہ نہ رہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ اب ابن زیاد ہی کے پاس جانے والے ہیں، وہ جو چاہے کریں۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی روز 10 محرم کو ابن سعید نے بشیر ابن مالک اور کھولی ابن یزید کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور کچھ ان کے ساتھیوں کے سر نیزوں پر رکھ لو، عورتوں اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کرو اور خوب ہوشیاری سے ابن یزاد کے پاس کوفے میں پہنچاؤ۔ بس ظالموں نے شہزادی کو بے پردہ اونٹوں پر سوار کیا اور حضرت عابد بیمار کو ایک اونٹ پر الگ سوار کیا، اور بڑے صدموں اور تکلیفوں کے بعد یہ قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کربلا سے کوفہ کو روانہ ہوا۔ ابن زیاد وغیرہ قاتل کربلا میں ایک ہی دن ٹھہرے اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کو اور آپ کے فدائیوں کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا، اور ظالم دوسرے روز کوفہ میں پہنچ گئے، اور تیسرے روز آزری کی بستی کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کو ایک قبر میں اور باقی سب شہیدوں کی لاشوں کو آپ کے قریب ہی ایک بڑے گڈھے میں دفن کیا اور گنج شہیدیہ بنا دیا۔ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ ابن یزاد کی کچہری میں گیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو دیکھا تو ظالم خوشی میں پھول گیا، دنیا اور آخرت کے عذابوں کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ خوب ہوا، ہم نے دشمن پر فتح پائی اور آپ کی شان میں ناپاک زبان چلائی۔ پھر اس کی نظر حضرت عابد پر پڑی، حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ علی کی اولاد سے کوئی مرد زندہ رہے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظالم اگر مارنا ہے تو ہم سب کو مار، یہ بچہ ہمارے مردوں میں سے صرف ایک بچہ ہے، اے ظالم خدا کے قہر سے ڈر۔ ابن یزاد یہ لفظ سن کر کانپ گیا اور قتل نہ کر سکا۔ دونوں شہزادیوں نے فرمایا، اے ابن یزاد، تو نے اپنی بہو بیٹیوں کو محلوں میں بٹھایا اور اولاد رسول کو بے پردگی سے یوں در بدر پھرایا، موت کو کیا منہ دکھائے گا نہیں، قبر میں کیا مر کے جائے گا نہیں۔ ظالم نہ ہو تجھ پہ رحمت خدا کی، نبی کی آل پر تو نے جفا کی، ارے ظالم نہیں ڈرتا خدا سے، نہیں آتا ہے باز اپنی جفا سے، ارے ظالم تو نے لوٹا گھر نبی کا، کیا برباد